یہ رمضان المبارک میں پاکستان کی کسی مسجد کے اندر تراویح کی نماز پڑھائی جا رہی تھی باجماعت کے. اس دوران ایک صاحب نمازیوں میں سے اٹھتے ہیں اور یہ حرکتیں فرما رہے ہیں. یہ واش روم کے اندر جا کر جہاں پر وضو والی جو جگہ بنی ہوتی ہے, جہاں پر جناب ٹوٹیاں چھٹیاں لگی ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر. یہ ہے ہمارے ایمان کا درجہ. ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں, ہمارا گلہ ہمارے حکمرانوں سے فضول ہے. ہم بیکار میں یہ گلے کرتے رہتے ہیں کہ جی عمران خان نے اپنے 3 سالہ دور میں کرپشن کی ہے, نواز شریف کرپٹ ہے, آصف زرداری چوریاں کرتا ہے, 10% دیتا ہے لوگوں کو. اور جتنے بھی ہمارے گلے شکوے اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہوتے ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل فضول ہے اور نہیں ہونے چاہیے. ان چیزوں پر پہلے بھی کئی ویڈیوز کے اندر ہم بات کرتے رہے ہیں, لیکن آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس پر پوری ایک ویڈیو بننی چاہیے. کہ آپ دیکھیے کہ اقرار الحسن صاحب بھی کافی سالوں سے وہ اس عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ جب تک ہم خود صحیح نہیں ہوں گے ہمارا نظام صحیح نہیں ہو سکتا. چاہے آپ اس عوام کے اوپر آ کر کوئی بھی حکمران بٹھا دیں, وہ بے بس اور لاچار ہی ہوگا. اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی پوزیٹیو چیز آپ اس ملک میں نہیں پیدا کر سکتے, کیونکہ یہاں کی عوام جو ہے وہی باشعور نہیں ہے. ان میں شعور آتا ہے تو پھر وہ عمران خان صاحب والا شعور آتا ہے. جو ہمارا فیوریٹ بندہ ہے وہ دودھ سے دھلا ہوا, باقی سب شور ڈاکو کرپٹ ہیں, یہ والا شعور ہمیں آ جاتا ہے. ویسے اس پر بھی جو سیاسی شعور ہے, اس پر بھی ایک صاحب ہے, ان کا میں نام تو نہیں جانتا, لیکن ان کا ویڈیو کلپ کافی زیادہ مشہور ہوا تھا کہ وہ اس میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے جی جو شعور ہے, اور سیاسی طور پر جو شعور ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں, تو شعور یہ ہوتا ہے کہ جس لیڈر کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, جس جماعت کو ہم ووٹ دے رہے ہیں اور اس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اس پہ ہم تنقید کریں, اس کی ہم اقدامات پہ سوالیہ نشان اٹھائیں اور ان سے ان کے اٹھائے گئے اقدام کے بارے میں پوچھ گچھ کریں. یہ ہوتا ہے اصلی شعور. اور ٹو بی اونیسٹ یہ بات مجھے آج تک سب سے زیادہ اگر کسی سیاسی جماعت میں دکھائی دی ہے تو وہ نون لیگ ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی ایسا ویسا فیصلہ کیا, ابھی پچھلے دنوں میں بھی ایک لڑکی تھی, وہ 9 مئی کے واقعات میں بھی ملوث تھی, لیکن اس کے بعد انہوں نے معافی طلبیاں مانگی اور پھر وہ پی ٹی آئی کے کافی زیادہ خلاف ہوتی تھی اور نون لیگ کے حق میں ان کے ویڈیوز بھی آتے رہے, تمام کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جیسے ہی حکومت بنی اور انہیں کسی عہدے سے نوازا گیا نون لیگ کی طرف سے, تو اس پر نون لیگ کے ووٹروں سپورٹروں کی طرف سے اتنا زیادہ احتجاج دیکھنے کو آیا کہ نون لیگ کی قیادت کو اپنے ان اقدامات کو واپس لینا پڑا. تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے اب یہ ہر جماعت کو نہیں کرتی, اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو شعور کا نام استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان میں تو اس چیز کا بالکل ہی فقدان پایا جاتا ہے. وہ تو عمران خان صاحب کو مرشد کا درجہ دیتے ہیں کہ جو بھی وہ کریں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے اور وہی صحیح ہے, ان پہ سوالیہ نشان نہیں ہو سکتا. عمران خان صاحب پر ان کے اٹھائے ہوئے کسی بھی اقدام پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. تو وہ تو ہے شعور نہیں ہوتا, اس کو کٹ کہا جا سکتا ہے, اس کو اندھی تقلید کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کو شعور کسی بھی طور پر نہیں کہا جا سکتا. بہرحال ہی بات ہو رہی تھی ہماری باشعور پاکستانی عوام کی. تو دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹرول میں جناب جب تک ملاوٹ نہ کر لیں ان کو پیٹرول بیچنے میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. جو بڑے پمپس والے ہیں انہوں نے تو ادھر جناب میٹر ہی فکس کیے ہوتے ہیں. وہ 75 روپیز کا جب پیٹرول پڑ رہا ہوتا ہے تو میٹر 100 دکھا رہا ہوتا ہے. دودھ والا ہے وہ جب تک اس میں ملاوٹ نہ کرے گا اس کو جناب وہ کک نہیں ملے گی. وہ سلمان خان کی ایک مووی تھی نا, اس میں وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, تو اسے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ یہ کیوں کرتے, وہ بولتا ہے کہ ایسے مجھے کک نہیں ملتی. تو وہ بات ہے کہ ایک سیٹسفیکشن ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو پاکستانی عوام کا ایک ایسا بلڈ اپ ہوا ہے کہ ان کو جناب سیٹسفیکشن ہی تب آتی ہے جب یہ کوئی نہ کوئی غلط کام دین کے خلاف جا کر رہے ہوتے ہیں, اور تبھی انہیں خوشی ملتی ہے, تبھی ان کو سکون ملتا ہے. اسی صورت میں یہ اطمینان پاتے ہیں. ادروائز انہیں لگتا ہے جی ہم تو بہت ہی کوئی, اگر آج کے زمانے میں پاکستان کے اندر جو بھی بندہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اسے جناب گائے بیل کے خطاب دیے جاتے ہیں, اور یہ تو لکیر کا فقیر ہے, یہ تو سب سے زیادہ اس کے بارے میں بولا جاتا ہے. اور جو بچہ آپ کا یا جو بھی آپ کے ارد گرد وہ انسان جو بہت زیادہ جناب جھوٹ فراڈ اور اس طرح کی چیزوں میں ایڈوانس پایا جاتا ہے, یعنی کہ ہر معاملے میں اس کے اندر ایک تیزی پائی جاتی ہے اور وہ جھوٹ سچ کا کبھی بھی فرق نہیں رکھتا, بس اپنا کام نکالتا ہے, تو اس کو کہا جاتا ہے یہ ہمارا خونخوار بچہ ہے, یہ بہت سیانا بچہ ہے, تیز تراز بچہ ہے. اور اسی کے فیوچر کو بھی پھر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں اسی کے فیوچر کے اوپر, اور اسی پہ ہم سارا اپنا پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بڑا ہو کر کوئی اچھی نوکری کرے گا اور پھر یہ ہمیں اچھا لائف سٹائل اس کی وجہ سے ہمیں بھی مل جائے گا. ایک طرح سے ہم انویسٹ اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارا سیدھا سادہ بچہ ہے جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے, جو اپنا ذاتی نفع اور نقصان نہیں دیکھتا بلکہ اصولوں پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, پورے سوسائٹی کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے, اس لڑکے کے لیے ہمارے یہ خیالات ہوتے ہیں جی کہ یہ لکیر کا فقیر ہے, یہ تو بیلر ہے, اس کو تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں, یہ تو بالکل جناب فارغ العقل بندہ ہے.
تو یہ تو جاہل ہے، تو اس کو کیا فائدہ پڑھانے کا، اس پہ کیا فائدہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کا، یہ جائے جا کر اینٹیں اٹھائیں یا کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لے لے اور وہاں پہ 2-4 سال وہ پڑھے، اس کے بعد رٹا لگ جائے گا، قرآن حفظ ہو جائے گا، تو پھر بس اللہ کی آیتیں پڑھتا رہے جن کا انہیں مطلب بھی نہ پتا ہو۔ وہاں پر بھی مدرسے کے اندر بھی ہم لوگوں کو دین ان کی زبان میں نہیں سکھاتے کہ جہاں سے ان کی عقل میں کوئی چیزیں پڑ جائیں، ہم وہاں پر بھی ان کو عربی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ لگ جائے کہ آخر یہ دین تھا کیا۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے، اور جب ہمارے کلچر میں ایسی چیزیں پائی جائیں گی، جب ہمارے والدین اتنی تفریق کریں گے اور ان بیسس پہ کریں گے، تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قوم کے اندر جناب آئنسٹائن پیدا ہوں گے؟ اس قوم میں جناب کوئی چیگوارا آ جائے گا کہ جو انقلاب لے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا، کرپٹ لیڈر ہی ہوں گے آپ کے۔ جب آپ نے جھوٹ، ٹھگ اور اس طرح کی فراڈیے لوگ جو ہیں ان کو آپ تیز تراز ہونے کا درجہ دیں گے، اور انہی کو آپ اپنا ملک کا، اپنی ریاست کا مستقبل جو ہے اس کی باغ دور ان لوگوں کے ہاتھوں میں آپ دیں گے، ان کو اعلیٰ عہدوں تک پہنچائیں گے کہ یہ پیسے اچھے چھاپیں گے، یہ انڈیویجولزم میں زیادہ بہتر ہیں، یہ اپنی ذات کو سب سے زیادہ پرائرٹی میں رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو جب آپ آگے لے کر جائیں گے تو پھر ان کی اپنی ذاتیں ہی آگے جائیں گی، آپ کا ملک نہیں جائے گا۔ پھر آپ کی عوام میں کہ اگر یہی روش ہے نا، اگر نماز پڑھتے ہوئے لوگوں میں سے اٹھ کر جا کے واش روم سے ٹوٹیاں چرانی ہے آپ نے، تو پھر یہ شعور اور جناب وہ فتح کون سی غزوہ ہند اور پاکستان دنیا کے فیصلے کرے گا، اور ہم جیو پولیٹیکل پتہ نہیں کون سا ہمیں ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور چائنا اور امریکہ روس آ کر ہمارے قدموں میں بیٹھیں گے، سعودی عرب بھی جناب پیچھے سے آ رہا ہوگا کہ بھائیان میں بھی یہ تیس ہوں، میں نے بھی کوئی تھوڑی قدموں جگہ دے دیو، تو پھر یہ وہ کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکاؤ تے مسالے کٹ کیوں پاؤ۔ تو وہ بات ہے، جب آپ نے خیالی پلاؤ بھی پکانے ہیں تو اس میں پھر آپ ہری مرچ اور نمک شمک سب کچھ جناب، مرچ مسالے جتنے بھی ہوتے ہیں سارے تگڑے کر کے اس میں بریانی مسالہ بھی ڈبل ڈال دیں، کیونکہ وہ خیال میں پک رہے ہیں نا۔ تو وہ بات ہے کہ پاکستان کی ریاست بھی اسی طرح سے خیالی پلاؤ پہ آپ پکاتے رہیں جب تک دل کرے، تو پکتی رہے گی یہ، اور خیالات بانٹتے رہے، لوگوں کو پھدو لگا کے رکھیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب تک یہ عوام اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی، اللہ ان کے حالات بہتر نہیں کرنے والا۔